زیارت آل یاسین کو کبھی فراموش نہ کرے. جو زیارت کم ہے دعا زیادہ. یہاں پہ میں رک کے ایک جملہ ایسا کہہ دوں جس کی اس مجمع کو ضرورت نہیں، لیکن کسی ایسے کو ضرورت ہے جو یہ آواز سن رہا، اور وہ یہ کہ آج کل جو لوگ اردو جانتے ہیں، بلکہ شاید انگریزی میں بھی، اب یہ کتاب ہر ایک کے ہاتھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان کا وہ جو لیٹسٹ ایڈیشن انصاریان پبلیکیشن نے چھاپا ہے، جس میں لفظ بلفظ مفاتیح کا ترجمہ، جس طرح سے مفاتیح ہے اسی انداز سے ترجمہ ہوا. انگریزی میں کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن اپنے حساب سے اس کی ترتیب یا سیکوینس بدل دی. تو مفاتیح الجنان جیسی کتاب، اس کے اندر امام سے متعلقہ یہ 2-3 عمل لسٹ اگر آپ دیکھیں اس کے کانٹیکسٹ کی تو نظر نہیں آتے. چنانچہ سیام اعظم میں بھی کسی نے پوچھا کہ ہم زیارت آل یاسین ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، شاید یہ کسی اور کتاب میں ہو. دنیا کا نہ کوئی شخص کمپلیٹ نالج رکھتا ہے، نہ کوئی کتاب کمپلیٹ ہے سوائے قرآن کے، ادھر سوائے اہل بیت کے. لیکن اور مفاتیح میں بھی کئی جگہ کچھ چیزیں مسنگ ہیں. مثلا عاشور کے اعمال میں سب سے مشہور عمل 7 مرتبہ انا للہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ مفاتیح میں نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو، اس میں کوئی چیز مسنگ نہ ہو. یہ خصوصیت کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی سوائے کتاب خدا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھی، لیکن ذرا سی ترتیب بدل. دیکھیں ساری دعائیں ایک جگہ، آدمی لسٹ کھولتا ہے وہیں پہ پڑھتا ہے، یہاں دعائے جشن کبیر ہے، یہاں دعائے جشن صغیر ہے، یہاں پہ دعائے کمیل ہے، یہاں پہ دعائے مشغول ہے. پوری لسٹ پڑھ ڈالی، دعائے ندبہ نہیں، کیونکہ دعائے ندبہ وہاں پہ نہیں لکھی. زیارتوں کی ساری زیارتیں ایک جگہ جمع کی. زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، سب پڑھتے جا رہے ہیں. زیارت آل یاسین نہیں، کیونکہ زمانے کے امام سے ریلیٹڈ جتنے بھی عمل، دعائے عہد، دعائے زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ، یہ شیخ عباس قمی نے وہاں پہ لکھے ہیں جہاں سامرہ کی زیارت میں بیسمنٹ یا سرداب میں جا کے عمل کرنے والی تفصیل آئی. یہ سارے اعمال دعاؤں کے سیکشن سے ہٹا کے وہاں لکھے. یعنی مفاتیح میں ایک دعاؤں کا سیکشن ہے، ہم دعائے ندبہ وہاں ڈھونڈیں گے نہیں ملے گی. مفاتیح میں ایک زیارتوں کا سیکشن ہے، ہم زیارت آل یاسین ڈھونڈیں گے وہاں نہیں ملے گی. ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے جہاں امام زمانہ کی زیارت بتائی گئی ہے اور جہاں سرداب مقدس کے اعمال بتائے گئے. اب میں بڑے آرام سے یہ جملے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ صدام کی وجہ سے جو ایک 10-15 سال کا گیپ آ گیا تھا وہ ختم بھی ہو گیا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو ہر سال 2 دفعہ زیارتیں کر کے آ رہے ہیں. تو سرداب کسے کہتے ہیں، سرداب کے اعمال کیا ہیں، یہ مجھے کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں.